السلام علیکم۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور آرمی چیف بھی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں اور سیاسی قیادت کو بریف کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے اور یہ بڑا مجھے اس پہ سرپرائز ہوا کیونکہ یہ وہ اجلاس تھا جس کے اندر ایک قومی یکجہتی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر بھی بیٹھتے، لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈرز ہیں، ہیڈز ہیں قومی اسمبلی یا پارلیمان کے اندر، ان کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود ہیں۔ تو وہ جو ایک پیج 100 دفعہ ہم چیخیں مارتے ہیں پورا سال، سیاسی لوگ ہمارے کے سارے ایک پیج ہیں، وہ آج ایک پیج چاہیے تھا۔ یہاں ایک کنسنسس ایوالو ہوتا اور اسی کنسنسس کو بعد میں یہ جو بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ مشترکہ اعلامیہ اس اجلاس کے اندر طے کیا جاتا، اس کو قومی اسمبلی یا مشترکہ اجلاس یا سینٹ کے اجلاسوں میں سیپریٹلی اس کو ایک ریزولوشن کی شکل میں پاس کیا جاتا۔ پرائم منسٹر نے کل جو تقریر کی تھی وہ پاورفل سٹیٹمنٹ تھا فلور آف دی ہاؤس کی، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا جسچر تھا۔ اپوزیشن سے انڈرسٹینڈنگ پہلے کی گئی کہ وہ ہاؤ نہیں کریں گے، وہ نہیں ہوا۔ ساری چیزیں ٹھیک کر کے آج کے اجلاس میں بیٹھ جاتے تو ان کا بڑا پن لگتا، چھوٹے نہ پڑتے وہ، کیونکہ باقی انہی کی طرح کے انسان ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے آج ایک اعلامیہ چاہیے تھا جو پاکستان کی ضرورت تھی، یہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک قابل افسوس بات ہے، لیکن باقی چیزیں بہرحال پازیٹیو ہیں کہ وہاں پہ آرمی چیف موجود ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہیں۔ جو افغان سچویشن جو ہمارے سامنے جس طریقے سے کھل کے سامنے آ رہی ہے، جس میں اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وہاں خانہ جنگی شدت اختیار کر لے گی، طالبان ٹیک اوورز ہو رہے ہیں، دوسری جانب سے افغان حکومت کمزور پڑتی جا رہی، گرتی جا رہی ہے۔ مختلف قصبوں کے اندر، ڈسٹرکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تصویریں چھپی نظر آتی ہیں کہ افغان نیشنل آرمی کے جو پورے کے پورے کانوائز ہیں، ایک چھوٹی سی ان کی بٹالین ہے، وہ جاتی ہے اور وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے۔ تو وہ بختر بند گاڑیاں، اسلحہ، گولہ بارود، وہ سارا بھی طالبان کے ہاتھ آ رہا ہے۔ بینگ اے نیبرنگ کنٹری ہمارے لیے پریشر والی سچویشن ویسے ہی ڈیولپ ہونی ہے جب افغان مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے تھے۔ کیا ہم دوبارہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 30-40 لاکھ بندے کو 40 سال 4 دہائیاں ہم نے سنبھالے رکھا، اس کے بعد پورے پاکستان کو جس طریقے سے ہم نے ریڈیکلائز ہوتے ہوئے دیکھا، جو تھا نہیں پہلے، اس کے بعد ریڈیکلائز ہوا، کلاشنکوف آئی، یہاں پہ ڈرگز آئیں جو پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ نہیں تھیں، وہ چیزیں پاکستان میں آ گئیں۔ یہاں مسلح جتھے بنے، لشکر، سپاہ اور پتہ نہیں کس کس نام سے یہاں تنظیمیں بن گئیں۔ کیا ہم دوبارہ افورڈ کریں گے کہ ویسی ہی صورتحال جو ضرب عضب کے بعد یا رد الفساد کے بعد فوج کے لا تعداد جوانوں کی اور ہماری پولیس کے اور سیولین جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی لمبی تعداد کی قربانیاں اور شہادتوں کے بعد ہم دوبارہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کریں گے؟ یقیناً اس کا جواب نہ میں ہوگا۔ ہمیں اس صورتحال کو اوائڈ کرنا ہے جو پاکستان یا اس خطے کے لیے آگ لگانے کا سامان پیدا کر سکتی ہو۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک بڑی واضح پوزیشن لے لی تھی اور وہ واضح پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان پیس میں تو حصے دار بنے گا، امن کی خاطر تو ہم امریکہ کے اتحادی بنیں گے، لیکن ہم کسی تنازع کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ماضی میں ہم تنازع کا حصہ بنے، تنازع کا حصہ ہم ایسے بنے کہ جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو جنرل ضیاء نے پاکستانی سرزمین کو لانچ پیڈ کے طور پر استعمال ہونے دیا۔ سی آئی اے اور ویسٹرن ورلڈ جو سارے اس جہاد کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ عرب مجاہدین کو لے کر آئے، جس کو اب القاعدہ کہتے ہیں، اس وقت مجاہدین کہتے تھے، اس ساری القاعدہ کو اور اس سارے مجاہدین کو یہاں پاکستانی سرزمین کے راستے افغانستان میں جانے دیا گیا اور پورے ویسٹ نے اور سی آئی اے نے اس کو فنڈ بھی کیا اور سپورٹ بھی کیا۔ پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی۔ بعد میں جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے، لاسٹ سوویت یونین کا جو سولجر ہے ریڈ آرمی کا، وہ افغانستان سے نکلتا ہے، اس کے بعد پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کو نظر آ جاتا ہے، کبھی پریسلر امینڈمنٹ، کبھی کوئی اور امینڈمنٹ، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں اور ایک لمبا پھر ڈیکیڈ ہے جس میں ہم امریکہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر 9/11 ہوتا ہے، پھر دوبارہ جنرل پرویز مشرف امریکہ کے اتحادی بنتے ہیں۔ وہاں سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ود اس اور اگینسٹ اس، تو یہاں سے جنرل مشرف کا جواب آتا ہے کہ انسٹنٹڈ سپورٹ، یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ بغیر مشروط کسی شرط ifs اینڈ بٹس کے بغیر آپ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں وہی خانہ جنگی ٹی ٹی پی، جو پہلے ٹی ٹی پی کے نام سے تنظیم نہیں تھی، جنرل مشرف کے اتحادی بننے کے بعد ایک ٹی ٹی پی پاکستان میں بھی بن گئی۔ وہ تمام مسلح جتھے جو اس زمین سے آپریٹ کرتے تھے، وہ ہمارے جو دشمن ملک تھے انہوں نے ان کو انگیج کر لیا اور وہ بم دھماکے پاکستانی علاقوں میں ہی ہونا شروع ہو گئے۔ پھر پاکستان کی 3 بیسز وہ امریکہ کو دے دی گئیں جن کا کئی سال کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون کون سے اڈے ہیں۔ کوئی شمسی ایئر بیس ہے، کوئی شہباز ایئر بیس ہے، کوئی جیکب آباد ایئر بیس ہے، وہاں سے ڈرون اڑتے تھے، بلیک واٹر وہیں پہ ان کو میزائل ڈالتی تھی، وہ کچھ افغانستان میں جا کے برساتے تھے، کچھ ہماری ٹرائبل ایریاز میں وہ میزائل برساتے تھے۔ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک پوزیشن اختیار کی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کو ان کا بیان بھی سنواؤں اور پھر پروگرام کو آگے لے کر چلوں۔ کیا پاکستان کسی تنازع کا حصہ بنے گا؟ اس کے اوپر ان کا جواب سنیے۔ میرے سے پوچھا گیا جی
کیا پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر نے آگے چل کر جنرل پرویز مشرف نے جو اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اتنے پاکستانی یا اتنے لوگوں کو پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا، اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر میزائل حملوں کا بھی ذکر کیا۔ ڈاکٹر عافیہ سمیت بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کی کہانی کے ارد گرد ایک عجیب و غریب تنازع کھڑا ہے ڈے ون سے، اور انہوں نے جو مسٹری جس طریقے سے اس خاتون کو پکڑ کے لے گئے اور سزا دی، وہ آج تک ان ریزالوڈ ہے۔ جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، مجھے تو لگا کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی ایک ایسا فورم ہے جو بنیاد فراہم کرے گا پارلیمان کے لیے ایک اچھی مضبوط تگڑی طاقتور جوائنٹ سٹیٹمنٹ لانے میں، جس میں عسکری قیادت کی انپٹ ہوگی اور حکومت اور اپوزیشن سیم پیج پہ ہوں گے۔ پرائم منسٹر اس اجلاس میں شامل نہیں ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن میرا خیال تھا کہ پرائم منسٹر خود شامل ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ آئینی سربراہ ہیں پاکستان کے، اور وہی فائنلی جب بک سٹاپ ہوگا دنیا پر ہوگا۔ بہرحال وہ نہیں تھے، بریفنگ ہوئی، اور جو اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی سیر حاصل قسم کی بریفنگ تھی، جس میں تقریباً تمام اینگلز، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ تھا، چاہے وہ افغانستان کے ایشوز تھے، تمام ایشوز کے اوپر بڑے تفصیل سے بریفنگ دی گئی ہے۔ اور جو حاضرین تھے، شکر یہ ہے کہ تمام پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر خود لیڈرشپ موجود تھی۔ جنرل صاحب، آپ کے خیال میں جو آپ کو ایمرجنگ تھریٹ ہے افغان سائڈ سے، باری باری لے لیتے ہیں، ایک ایسٹرن سائڈ سے ہے تو دوسرا افغان ایشو بہت بڑا ہے جہاں امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو اڈے وڈے دے دیں جہاں سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اپنے جاری رکھ سکے۔ کتنا بڑا خطرہ موجود ہے افغان سائڈ سے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے آنے دنوں میں خطرات بڑھیں گے، اور ایک تو جو خطرہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے خانہ جنگی کا، وہ شاید اس لیول پر نہیں ہوگی جو 96 اس کے بعد ہم نے دیکھی، لیکن یہ جو بیلٹ آف انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر اس ریجن میں، وہی پاکستان کے بہت بڑا خطرہ ہے، اور آنے دنوں میں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کس صورت میں ہوگا، ڈائریکٹلی تو خیر وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن ڈائریکٹلی پاکستان کو مسائل پڑیں گے پاکستان کے۔ اور سر، جو امریکہ کو نہ کرنی ہے کبھی ہم نے کی نہیں ہے، بڈا بیر کے زمانے سے لے کر وہ سیٹو سینٹو، ہماری ایک لمبی ہسٹری ہے امریکہ کا فارن پالیسی گولز اچیو کرنے میں، ہم اس کے اتحادی ہوتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں آپ کو بیس ویس نہیں دیں گے، پاکستانی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، تو اس کی بھی کوئی کاسٹ ہوگی؟ دیکھیے، کاسٹ تو ہر فیصلے کی ہے، اس کے کانسیکوینسز ہیں، لیکن پاکستان آج کے حالات میں جس طریقے سے دنیا کی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بات بھولیے کہ امریکہ از اے پاور آن دا وین، ان کو ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ دنیا میں چین ایک طاقت بن چکا ہے، جبکہ امریکہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو رہا ہے۔ انہوں نے ملٹری میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جتنا انویسٹ کیا ہے، اگر اس سے کوئی ایک تہائی بھی وہ جس طریقے سے چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ بنایا کرتے تو شاید ان کی حالت نہ ہوتی، لیکن اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر امریکہ ایک کمزور پوزیشن میں ہے۔ اس کے باوجود خطرہ رہے گا، لیکن پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، بہت پرنسپلڈ اسٹانس ہے ہمارا یہ، اور پاکستان اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اٹس اے روٹ شاک ٹو دی امریکنز اینڈ ٹو دی ورلڈ ان جنرل، لیکن میرا خیال ہے سونر دین لیٹر یہ ہونا تھا، اور آج پاکستان نے کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ پاکستان کے لیے اس لیے نہیں زیادہ ہوں گے کیونکہ جب میں نے پہلے کہا کہ امریکہ کی طاقت اس وقت تھوڑی کمزور پڑی ہوئی ہے، پھر پاکستان کے ساتھ جو دوست کھڑے جنرل ہیں۔ غلام مصطفیٰ میرے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان، ان سے بھی ایک اوپینین، ان کی سیاسی اوپینین جو ہے، کیونکہ پارلیمان نے اس کے اوپر مہر لگانی ہے پالیسی سازی کے اوپر، ان سے بھی رائے لے لیں۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سینیٹر مصدق ملک صاحب PMLN سے، دونوں کو ویری وارم ویلکم سر۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس
آرمی چیف DGISI بریف کر رہے ہیں اور سیاسی قیادت اس کے اوپر فیصلہ لے گی. میں پہلے تو 1 منٹ کے لیے آپ کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ کوئی دوسرا تیسرا موقع ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت پارلیمنٹ میں آ گئی ہے, سیاسی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے, سوالوں کے جواب دے رہی ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ویل ڈن کہ آ کے آپ یہ بریف بہت کر اچھا رہے ہیں. ہوا ٹھیک ہے. میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں. بی بی کے ہمارے زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جنرل صاحب آئے, اس کے بعد جنرل صاحب ISI کے چیف آئے, اب پھر سینٹ میں رضا ربانی صاحب تھے, وہ آئے. چپتے سوالوں کو وہ کیونکہ طے کر کے کچھ لوگ گئے ہیں کہ اب یوں پوچھیں گے, یوں کریں گے, تنگ کریں گے, لیکن وہ ایک اچھا تجربہ تھا. اور اس کے بعد مجھے جب بھی موقع ملا میں نے کہا آپ کو سلام ہو. قوم سے بھاگنے میں کیا ہے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں, کیوں نہیں کریں گے؟ صرف وہ ثبوت دیں کہ وہ صرف پاکستان کے جنرل اور فوجی ہیں اور کچھ نہیں. ویسے یہ دونوں ادارے ایک دوسرے کی طاقت کا باعث بنتے ہیں جب اکٹھے بیٹھتے ہیں. بے شک لا رہے. پارلیمان جب اس پالیسی پہ مہر لگاتی ہے تو آرمی چیف 100 گنا زیادہ توانا ہوتا ہے کہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. میں 2 منٹ اس لیے لے رہا ہوں کہ باتوں کو ہم دہراتے بھی چلے جائیں, بھول نہ جائیں. یہ عام باتیں نہیں ہیں. آرمی پبلک اسکول میں جو کچھ ہوا پورا پاکستان ماتم کدا تھا. ایسا ایک بھی شہر نہیں تھا جہاں افسردگی یا دکھ نہیں تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر میاں صاحب نے پوری ملک کی سیاسی قیادت کو بلایا. ہم بھول گئے. آپ کو یاد ہے رضا ربانی روتے رہے کہ یوں فیصلے, ہاں فیصلے ہوئے ہیں, ہمیں اچھے نہیں لگے, لیکن پاکستان کو اگر فیصلوں کی ضرورت ہے تو ہمیں کرنے پڑیں گے. رضا ربانی نے صرف ملٹری کورٹس کے اوپر یہ آنسو بہائے تھے, وہ زمانہ وہ ٹھیک تھا, اکٹھے سارے ہو گئے. سزا ہے وہی اسی کا نتیجہ تھا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اب بھی اگر یہ وزیر اعظم صاحب یہ کرتے جو انہوں نے 3-4 موقع گنوا دیے, یا نہیں چاہتے, مجھے نہیں پتہ, میں ابھی زیادہ نہیں بول رہا ہوں. یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ ہم سب ساتھ ہوتے. ہر موقع پہ غائب ہیں. ایسے ان کو ایسوں کو چھٹی دے دی ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جن کی کوئی وقت نہیں ہے. مصدق ملک صاحب سے بھی اس موقع سے یہ جو آج موقع تھا اس کو چھوڑ دینے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ دیکھیں پورے بڑھتا کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے قومی اسمبلی میں پالیسی دے دی تھی. پورے پاکستانی قیادت سیاسی وہاں موجود تھی. بلاول صاحب تھے, آصف صاحب تھے, شہباز شریف تھے, پورا ملک وہاں تھا. اور نہیں تھے تو پرائم منسٹر نہیں تھے. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پتہ بھلے پوچھیں مصدق میرے سائیں ہیں, ایک بات بتا دوں. ہمارے اردو میں مجھے نہیں آتا, سندھی میں تو آتا ہے کہ جن کا یار کوتوال ہو جائے ان کو ڈر ختم ہو جاتا ہے. اب اس حکومت کا کوتوال یار بن گیا ہے, اب ان کو خوف نہیں رہا. جب مصدق ملک صاحب پرائم منسٹر نے جو قومی اسمبلی کے اندر پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی, عام طور پہ توقع یہی تھی کہ اس اجلاس کے اندر اس کی انڈورسمنٹ آنی ہے اور ایک کوئی جوائنٹ کمیونیکے طے کر دیا جائے گا جو ہو سکتا ہے پھر پارلیمنٹ میں لے جایا جائے. تو پرائم منسٹر کا تو دور بڑھ جاتا کہ میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا, اور وہی باتیں آج اس کمیونیکے کا حصہ بن گئی. پرائم منسٹر مسنگ نظر آتے ہیں, ابھی تک مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی. مگر کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے. ہمارا ملک تو جنگ کی صورتحال میں چلا گیا تھا جب کشمیر والا معاملہ ہوا تھا, جب پاکستان کے بارڈر کراسنگ کی گئی اور ہماری افواج نے بڑا اس کا سخت جواب دیا. تب بھی نہیں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا بریفنگ ہوئی تھی, تب بھی نہیں آئے تھے. اس وقت بھی آرمی چیف, جی ملک جنگ میں تھا, آرمی چیف نے آ کے بریفنگ دی, اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم اگر وہ واقعی حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کا لیڈر ہوں, ملک کا پرائم منسٹر ہوں, اور پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان سے تو وہ روز صبح ملتے ہیں ان کی میڈیا ٹیم سے. لیکن جب پوری اپوزیشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئی اور ملک کی دفاعی پالیسی انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی ہماری سچویشن جو ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وزیر اعظم نے سمجھا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر از ون آف دی MNA. اس MNAs ایم این اے کے علاوہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے نا جی, لیڈر آف دی ہاؤس آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہے. ملک کے وزیر اعظم ہیں, MNA ضرور ہوں گے, اور لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اس ہاؤس میں جس میں ڈیلیبریشن ہو رہی ہے, جس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف آ رہے ہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو ہی از ون آف دی MNAs. اس ون آف دی MNAs میں سے لیڈر آف دی ہاؤس سلیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے اگر تو ملک چلانا ہے تو ملک میں تو ہم جیسے گناہگار لوگ جو اپوزیشن میں وہ بھی ہیں, اگر ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر صرف پی ٹی آئی کو چلانا ہے یا کوتوال کو چلانا ہے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے, تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جس جگہ پہ اپوزیشن ہو یا جس جگہ پہ ایک مثبت قومی مقدمہ لے کر چلنا ہو اکٹھے, وہ نہیں آتے ہیں. اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو مجبور, پھر ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں جی, ملک کے لیے اگر وہ
ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر ڈالیں, درمیان میں کوئی پردہ لگا لیں, کوئی کسی کونے میں جا بیٹھیں, مگر اس ڈسکشن میں شرکت تو کریں. یعنی دوسری میں اہم چیز کروں گا کہ وزیر اعظم کی جو نیریٹو ہوتا ہے, جس کو آپ پالیسی سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں, میں اس کو نیریٹو کہتا ہوں, وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. اگر وہ کنسسٹنٹ ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے بھی بات کریں تو ہم مان لیں. اب آپ یہ مجھے بتائیے, چین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کے تمام بائی لیٹرل جو G2G ہمارے معاملات ہیں اس میں چوری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ساری انویسٹمنٹس چین کی رک گئیں. اس وقت ایسا لگتا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ گئے, انہوں نے کہا امریکہ کشمیر کا فیصلہ کروائے گا, اور ٹرمپ جو ہے وہ بالکل, اس نے مجھے تو لگا کہ وہ پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہیں. پھر اب واپس آئے ہیں تو ان کو مشرف کا دور یاد آ گیا کہ امریکہ نے تو ہمیں برباد کر دیا, امریکہ نے ہمارے سویلینز کو مار دیا. اسی طرح اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, ترکی, ملیشیا اور سعودی عربیہ والی, جس میں انہوں نے ایک دن کہا کہ ہم کچھ اکٹھی کمیونیکیشن کریں گے, بڑی اچھی بات تھی, ضرور کریں. پھر کہا کہ ہمیں ایک ہمسایہ ملک نے, ایک دوست ملک نے روک لیا. پھر کہا کہ ہمیں نہیں رکنا چاہیے تھا. اس وجہ سے میں وزیر اعظم کی آج جو سب نے مل کے بات کی, مجھے اس پہ زیادہ اعتماد ہے. وزیر اعظم جو بات کرتے ہیں وہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ پالیسی تو ان کی بدلتی رہتی ہے. اگر آج وہ ساتھ بیٹھتے نا تو پھر ان کو یہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کمٹ کرنا پڑتا کہ یہ ہماری پالیسی ہے. قومی اسمبلی پہ جو بیان دیا جائے وہ ایک پرائم منسٹر کی جانب سے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہم بھی مانتے ہیں, انڈرمائن نہیں آپ کر سکتے, لیکن پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. میں مان گیا, لیکن پھر آپ ہی بتائیے, آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر وہ آج کیوں نہیں آئے. دیکھیے نا, اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے, ایک تو ہوتا ہے یک طرفہ میں نے تقریر کر دی, میں جب مرضی بدل دوں گا, کل میں چین کے خلاف کر دوں گا, پرسوں میں کسی اور دوست ملک کے خلاف کر دوں گا. لیکن جب آپ سارے ملتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہوتی ہے, آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, اس پہ سارے اگری کرتے ہیں, ایک جوائنٹ کمیونیکے نکالتے ہیں, تو وہ ایک ہماری پالیسی بن جاتی ہے. وہ تو ایسا نہیں ہوا. جوائنٹ کمیونیکے کا انہیں حصہ ہونا چاہیے تھا. جی وہ تو آج نہیں آئے. آپ یہ بتائیے, ابھی وہ کلپ چلا دیں جو وہ مشرف صاحب کے حق میں انہوں نے کیا تھا بہت سال پہلے, جب انہوں نے کہا تھا کہ مشرف صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی اس کے علاوہ. ایک کلپ ہے, اگر کہیں تو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. آج کل جو انہوں نے تقریر کی ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ بعض مرتبہ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا صدر بن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, اور پھر آپ اس کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ بدلتے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم اتنی مرتبہ مقدمہ اپنا بدلتے ہیں کہ ہم کس بات کو مانیں, ان کے پہلے کلپ کو مانیں یا کل والے کلپ کو مانیں. میں کل والے کلپ کو ہی مانتا ہوں, کیونکہ اب وہ وزیر اعظم ہے. جنرل مشرف والا بیان ان کا کل والا چلا دیں, جنرل غلام مصطفیٰ سے پھر پوچھتے ہیں, چلائیں ذرا کل انہوں نے جنرل کیا بولا تھا. اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. کس قانون کے تحت پکڑا دیا جناب امریکہ کو, گوانٹانو میں پہنچا دیا. وہ جو پیریڈ تھا, اسد قیصر صاحب, اسپیکر صاحب, ہماری تاریخ کا سب سے, میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے, سب سے سیاہ وقت تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے, دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے. کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے. اسپیکر صاحب, ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد, اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ آپ سوچیں, اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں, ہم آدھے انسان ہیں, یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی, گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. جی, ملکہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں. ملکہ, پرائم منسٹر آج کے اجلاس میں آتے ہیں تو شاید اس کی طاقت اور توانائی جو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی اگر آتی ہے کوئی تو اس کی بڑھ جاتی. کیوں نہیں آئے پرائم منسٹر؟ جی ندیم صاحب, بہت شکریہ. دیکھیں ندیم صاحب, فواد چودھری صاحب اس سے وضاحت پیش کر چکے ہیں کہ جو خارجہ اور ڈیفنس کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا, اور ساتھ میں پارلیمانی لیڈرز جو دیگر پارٹیز کے ہیں ان کو کہا تھا کہ اپنے نمائندے جو ہیں پرائم منسٹر کی جگہ وہ لے سکتے ہیں جب تمام آپ پارلیمنٹری لیڈرز کو بلا رہے ہوں, آرمی چیف وہاں بیٹھے ہوں, DGISI بیٹھے ہوں, تو وہ اس کی رضا ربانی کچھ اور ہے. پارلیمنٹ کے تمام سینئر اراکین بیٹھے, ایسا تو ہے ہی نہیں. آپ کو لگا نہیں ہے کہ بہت بڑا مسنگ لنک ہے, لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے وہاں پہ, پرائم منسٹر پاکستان نہیں. ندیم صاحب دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم پاکستان پارلیمان کو, پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لے چکے ہیں, اپنا واضح موقف پیش کر چکے ہیں کہ پاکستان نے کیا سمت لینی ہے.
افغانستان کے ایشو کے اوپر کہ پاکستان امن کا دائی ہے, ہم امن میں پارٹنر ہیں, تنازع میں نہیں. نہیں ہے, کیونکہ اس اجلاس کی ان کیمرہ کی حیثیت وہ ہے کہ جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ پریزنٹ کی جائیں گی, اس کی روشنی میں پالیسی وضع کی جائے گی. مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں جان سکوں ان سے سوال جواب پوچھ سکوں کہ اندر کیا کیا بریف کیا گیا. تو پرائم منسٹر شوڈ بی پارٹ آف سچ اے میٹنگ. جی دیکھیں ندیم صاحب, یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی میرا موقف نہیں ہے, پاکستان کا اس میں انٹرسٹ ہے, یہ میرے موقف کا اس میں ایشو نہیں ہے, پاکستان کا مفاد ہے اس سے جڑا ہوا. نہیں دیکھیں, مجھے ایک تو آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, تو میں جو سمجھ اس کے اوپر جواب دے رہی ہوں. دیکھیں اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ہوتا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک میٹنگ ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اس کے اندر عسکری قیادت جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں پارلیمانی لیڈرز کو اور ڈیفنس اور فورن افیئرز کی کمیٹی کے ممبرز کو, اور یہ ایک میٹنگ ہے, اس میں سارے حتمی فیصلے نہیں ہونے, یہاں پر ایک بریفنگ دی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے جو وزیر اعظم کو بریف کر سکتے ہیں, اور جب فیصلوں کی بات آئے گی, آگے دیگر میٹنگز ہوں گی, تو کس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے؟ پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہے, عوام کو اعتماد میں لیا ہے, اپوزیشن کو اعتماد میں لیا, اپنا واضح موقف پیش کر دیا. اب تنقید کرنی ہے, آپ نے اپنا ایک موقف پیش کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہمارے ساتھ ٹاک شو میں اور کون ہے اسٹوڈیو کے اندر, لیکن ان کا اپنا ویو ہوگا, لیکن پاکستان تحریک انصاف وضاحت پیش کر چکے ہیں. اس کو جتنا ملکہ بڑا بخاری, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ جی. رہیں. بہرحال میرے لیے یہ قابل یہ توجیہ نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں, لیکن پرائم منسٹر وہ معاملہ جس سے پاکستان کی سیکورٹی جڑی ہو, پرائم منسٹر اس میں نہ ہو, میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی اگر ایز اے جرنلسٹ پوچھیں تو اس کی میں کہوں کہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات. جنرل غلام مصطفیٰ, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جب بیسز دی گئی تھیں امریکہ کو, تو اس وقت کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا؟ 3 بیسز دینے کا فیصلہ ہوا, تو کوئی طریقہ کار طے کیا گیا ہوگا کہ کور کمانڈرز لیول پہ اپروول ہوئی, یا اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ان سے مہر لگوائی گئی؟ ایک سٹیج پہ تو جنرل مشرف ہی چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی اور آرمی چیف بھی تھے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کس سٹیج پہ یہ اپروول لی گئی تھی. اپروول کس سے لینی تھی پہلے یہ دیکھ لیجیے, خود ہی سب کچھ تھے ہر چیز میں. تو ایک ڈے لانگ صبح 9 بجے شروع, کافی دیر تک رات تک بحث مباحثت ہوتا رہا, اور وہاں پر سارے فیصلے وہاں پر نہیں ہوئے. کور کمانڈرز کانفرنس میں بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جن کا بہت سارے لوگوں کو بعد میں پتا چلا. کور کمانڈرز کو بھی پتہ نہیں تھا ان فیصلوں کا؟ جی, کافی سارے فیصلوں کا سب کو پتہ نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کور کمانڈرز کو پتہ نہیں, سب کو پتہ نہیں تھا. کچھ لوگوں کو شاید اس کا علم ہوگا, کم از کم مجھے علم نہیں تھا. میں اس وقت کمانڈر 1 کو تھا, مجھے علم نہیں تھا کیا فیصلے ہوئے ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں جنرل شاہد عزیز کا انٹرویو کیا تھا, آپ ایک شامل ہیں, وہ دوسرے بڑی اہم شخصیت تھے. تو جنرل شاہد عزیز نے مجھے بتایا کہ انہیں پتہ چلا, شاید انہوں نے جیکب آباد یا شہباز ایئر بیس کا کہا تھا, کہ انہیں پتہ چلا کہ امریکنوں کو دے دی گئی ہے, تو وہ اپنے یونٹ کے ساتھ وہاں گئے, تو ان کو بیس کے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا گوادر کے راستے کچھ ہیوی ان کا آرمر وغیرہ وہ لے کر آئے گئے ہیں. تو پھر وہ گوادر گئے تو انہیں وہاں ٹریکس ملے جس میں ٹینکس کے اور یہ اے پی سیز وغیرہ کے نشانات موجود تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کور کمانڈرز لیول پہ آئی تھاٹ کہ ڈسکس ہونی چاہیے تھیں, ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے تھی, جس پہ کافی لے دے بھی ہوئی. اور 12 لوگ تو ایک لے دے ہوئی اس کی جنرل صاحب سے پوچھا گیا اس پہ؟ جی, جنرل صاحب سے بات چیت ہوئی, صدر سے اور چیف آرمی اسٹاف سے اور سب کی شخص ہو, اسے پوچھنا اتنا آسان تو ہوتا نہیں, لیکن پوچھا بات چیت اسے ضرور کی گئی. مختلف لوگوں نے یہ بات چیت ضرور کی کہ یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں, ان بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو شاید ہمارے ملک کو آگے چل کے نقصان پہنچائیں گے. بہرحال یہ بھی سامنے آ گیا ہے, یہ غلط جو فیصلوں کا غلط نتیجہ تو نکلنا تھا, ہوا اس چیز کا. اب بعد میں جنرل کیانی کے وقت ہمارے ہاں یہ جو ان کے کانٹریکٹرز وغیرہ ویزے کے بغیر آ جاتے تھے, مجھے معلوم ہے کہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی ان کو بہت محنت کرنی پڑی تھی کہ ان سے دوبارہ پاکستان کے وہ علاقے جو ہے نا, وہ ان کی دوبارہ وہ جو ساورن حیثیت ہے اس کو کیسے ریسٹور کروائیں. بڑی مشکل صورتحال تھی, آپ اس سے واقف ہوں گے. جی, وہ کافی دیر تک کرنا پڑا کام. اب بھی وہ کام جاری ہے, کیونکہ ان کو بڑی مشکل سے ان کو جب ایک دفعہ کھول دیا جائے تو پھر ان سب کو اکٹھے کرنا اور واپس اپنی باؤنڈریز میں لانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب الحمدللہ کافی حد تک ان چیز پہ قابو پایا گیا, کافی حد تک کیا تک 99.9% قابو پا لیا گیا ہے. اور اب الحمدللہ پاکستان میں دیکھیے, اس لیے اس قسم کے مسائل جو اس وقت تھے پاکستان کو درپیش, اب وہ شکر ہے وہ کم ہے اس وقت. آپ کو ایگزیکٹلی ذہن میں ہے کہ یہ کون سے سن کی بات ہے جب بیسز دینے کا فیصلہ کیا تھا جنرل صاحب نے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ 2002 میں یہ فیصلے ہوئے تھے. 2002 میں فیصلے ہوئے تھے. مولانا بخش چانڈی صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس سلیکٹڈ ایک فورم موجود ہے, پارلیمان ہے,
اور آرمی چیف جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ویل ڈن کہنا چاہیے کہ وہ آ کے بریف کر رہے ہیں, DGI بریف کر رہے ہیں, سوال جواب کر رہے ہیں. تو آئی تھنک پرہیپس دی موسٹ اپروپریٹ فورم کہ آپ منتخب لوگ ہیں, عسکری قیادت سے انپٹ لیجئے, پالیسی سازی بنائیے, ان کے بھی ہاتھ مضبوط کریے, ان کو بولیے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے. دیکھیں آرمی کو یا آرمی کی چیف کو آرمی کے مختلف اداروں کے سربراہوں کو پارلیمنٹ میں بلانا, قوم کے سامنے کھڑا کرنا, سوال جواب کرنا شاید آسان ہے. ہمارے پرائم منسٹر شاید بہت مشکل شخصیت ہے, ایک طاقتور شخصیت ہے. وہ آرمی چیف کو نہیں پوچھتے, پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کی سلامتی کو, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ خود کو پاکستان سمجھتے ہیں. اس میں تبصرہ ہی بیکار ہے. وہ جو آنا نہیں چاہتا, جو بات نہیں کرنا چاہتا, جو تکبر سے بھرا ہوا ہے, جو ایوان میں جاتا ہے اپوزیشن کے لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتا, آپ تصور کرتے ہیں. ابھی کل انہوں نے خامخواہ جھوٹی بات کر دی ہے, انہوں نے آفر دے دیا اپوزیشن کو. یہ قیادت کیا آفر دے گی؟ یہ کیسی آفر وہ پرخلوص ہوگی جو قومی سلامتی کے ایشو پر نہیں بیٹھ سکتے اپوزیشن کے ساتھ؟ 2-3 ایسے ایشو ہے پارلیمنٹ میں ہوئے, ویسے اجلاس ہوئے, یہ نہیں گئے. ساری قیادت گئی, یہ گئے نہیں. ہر اجلاس کو بے مقصد کر دیا ہے. اب کل کا آج کا ان کو جانا چاہیے تھا نا, جانا چاہیے تھا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بیٹوں کی شادی ہے, کوئی بیٹیوں کی شادی ہے, کوئی برادری کا جھگڑا ہے. وہ بھی ہو جو لاسٹ ٹائم ایونٹ تھا اس میں بالا کوٹ کے اوپر انڈیا نے ہمارے علاقوں میں اسٹرائک کی, ہماری فوج نے جوابی طور پر ان کے 2 جہاز مار گئے تھے. بہت بڑا ایونٹ تھا وہ. ندیم ملک صاحب, قومی معاملات پہ شادیوں جیسی لڑائی نہیں ہوتی. میں ہاتھ نہیں دیتا, ایسا نہیں ہوتا. یہ پاکستانی قیادت کی بات ہے. آپ پاکستانی قیادت کر رہے ہو. آپ نے دنیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کو اتنا عام ایشو ہے؟ یہ ہلا کے رکھ دے گا پاکستان کو. پہلے بھی ہلا کے اس نے رکھا. ہمارے ملک میں کہاں تھا یہ عادت؟ کہاں تھا ہمارا یہ مزاج بم مار کر لوگوں کو مار دینا؟ یہ کس نے دیا؟ مساجد کے اندر, مزارات کے اندر. مطلب میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. وہاں بم چلے. جب پاکستان ہے تو اس کے چپے چپے کی بھی بات کر رہا ہوں میں, صرف ٹائم بچانے کے لیے. لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی, انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں سمجھا. یا ندیم صاحب برا آپ نہیں مانا ہے. کس مسئلے کو انہوں نے سنجیدہ کیا ہے, مانا ہے؟ آپ بتائیں, ایک ایشو بتائیں جو ملک کے لیے سنجیدہ ہے اور اس پہ یہ سنجیدہ ہوئے ہوں. ڈاکٹر مصدق, لیکن یہ جو چیلنج ہے افغان ایشو والا اور دوسری طرف سے انڈیا والا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. ہمارا کوئی جگہ نہیں تھی بچی جہاں بم نہیں پھٹے. ہماری ایئر بیسز اٹیک ہوئی, ہمارا وہ جو سرویلنس ایکوپمنٹ تھا, ہمارے جہاز تھے, اس کو بیسز کے اندر اس کو اٹیک کیا گیا. مسجدوں کے اندر اٹیک ہوا, مزارات کے اندر جہاں تفریق ہی نہیں تھی پارٹیشن سے پہلے بھی تمام لوگ جاتے تھے, ان مزارات کے اوپر بم پھوڑے گئے. تو اب ہم ویسا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر کھڑا. آپ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں جی. اور پرائم منسٹر کی ویسے تو میں نے بات چانڈیا صاحب کی بات سے آگے بڑھانی تھی کہ ابھی انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم کا وزٹ کینسل کیا ہے اس وجہ سے کہ ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے, ہمیں فون نہیں کر رہے. امریکہ پہ تنقید کی ہے کہ مجھے فون نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ان کی انا کا معاملہ ہے, جب فارن پالیسی ذاتی انا کے مطابقت سے چل رہی ہو تو پھر آپ کو گھومنا پڑتا ہے, کبھی چین کے ساتھ, کبھی امریکہ کے ساتھ, کبھی سعودیہ کے ساتھ, کبھی ترکی کے ساتھ. تو یہی نظر آ رہا ہے ایک ہودج پوج ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے فارن پالیسی کا. ہم کو ذاتی انا کی بنیاد پہ تو نہیں دشمنیاں لڑائیاں کر رہے, ہمارے اقتصادی مقاصد کا ہم نے حل کرنا ہے, ہمارے سیاسی مسائل ہیں فارن پالیسی کا ہم نے, مگر کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ ہمارا فارن پالیسی کا مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمیں کچھ الائنسز توڑنے ہیں, کچھ جوڑنے ہیں. چلیں اس بات کو چھوڑے دیتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں چانڈیو صاحب نے بہت ایک افضل طریقے سے اس بات کو ایکسپریس کر دیا آلریڈی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہی بات جو کل وزیر اعظم نے تقریر میں کہی ہے, ذرا سیاسی سی بات ہو جائے گی, اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. یہی بات تو نواز شریف صاحب کرتے تھے. یہ جو مشرف صاحب کے دور کی تنقید تھی اور جو وہ کہتے تھے جس کو ڈان لیگ بھی کہا گیا بعض جگہوں پہ, کیا کہا تھا انہوں نے اس میں؟ یہی تو کہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈان لیگ کا ایشو تھا بنیادی طور پر لشکر طیبہ اور وہ پٹھان کوٹ کے بعد کہ ان کے خلاف کارروائی ہم نے کی, وہاں سے مسائل بگڑے تھے. جی دیکھیے کل بات یہ ہوئی, ابھی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ افغانستان میں ہمیں افغانی امنگوں کے مطابق ان کو اپنے معاملات طے کرنے دینے چاہیے. یہی کہہ رہے تھے اس وقت نواز شریف صاحب کہ بھائی اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. لشکر وشکر جو ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ ان کو اب روک دینا چاہیے. اب ہم وہی بات کر رہے ہیں, بارہا وہی بات بار بار سامنے آ رہی ہے. ہمیں کسی کا اعلی کار جنگ میں نہیں بننا چاہیے,
ہمیں امریکہ کا اعلیٰ کاری یا مشرف صاحب کی پالیسی سے جو ڈس ایگریمنٹ تھا اسی کو اجاگر کرتی رہی 3-4 سال کے، بھائی وہ پالیسیز ٹھیک نہیں، ان سے کاٹیں اپنے آپ کو. اب آج ہماری عسکری قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے، خان صاحب نے بھی کل یہی کہا ہے، اس وجہ سے اختلاف کی ہمیں تو گنجائش نہیں ہے. ہم کس بات پہ اختلاف کریں گے؟ یہ مقدمہ تو ہم بڑی دیر سے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن جو وزیر اعظم کا رویہ ہے اس کے اوپر اب آپ اعتماد کیسے کریں کہ آج بھی ہم تو کھڑے ہیں سارے، ہمیں آج کسی نے کوئی تنقید نہیں کی. آپ کو کسی کے منہ سے کوئی تنقید سنائی دی ہے؟ کسی نے تنقید نہیں کی. سب نے سراہا ہے کہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ملک کی مفاد میں انٹرنل سیکیورٹی بھی ایکسٹرنل سیکیورٹی بھی معاملات، بریفنگ بھی لی ہے جو ہمارے دل میں مدفون ہے کیونکہ ان کیمرہ ہے. وہ کوئی باہر نکل کے کسی نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی بیانات جاری نہیں کیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اعتماد کس پہ کریں؟ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے، وہ تو وہاں موجود نہیں ہے. سب کے انگوٹھے تو خالی کاغذ پہ لگے ہیں، وزیر اعظم کا نہیں ہے دستخط. بریک لے لیں جی، بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی، یہ شاید ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، فوج ہو، سب کا موقف ایک ہی ہے. رول علیحدہ علیحدہ ہے. کسی نے پالیسی سازی کرنی ہے، کسی نے سیاسی محاذ کے اوپر بیان بازی کرنی ہے، اور کسی نے عملی جنگ میں جا کے پاکستان کا دفاع مضبوط بنانا ہے. جنرل غلام مصطفیٰ آپ سے سٹارٹ کریں گے. جنرل غلام مصطفیٰ لائن پہ نہیں ہے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جناب مصدق ملک صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کریں کیا؟ بریفنگ تو آج ہو جائیں گی، پھر اس کو پارلیمان میں لے جایا جائے. جی میرا تو یہی خیال ہے کہ جو ہماری پالیسی ہے اس کو انڈورس کروایا جائے تمام سیاسی جماعتوں سے، تاکہ جو ملکی ہماری اور اس کی ڈیبیٹ کے اندر جو سینسٹیو میٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل سامنے نہیں لانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تمام معاملات سینسٹیو نہیں ہیں. آج بھی مجھے یقین ہے ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، کچھ سوال جواب ہوئے ہوں گے. اس کو تھریڈ بیئر ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ پہلے ہم نے جو پالیسیز اپنائی ہیں ان کے کیا، ان کی مضمرات تھیں، ان کے کیا نقصانات ہوئے، کیا ہو سکتے تھے. آج جو ہم پالیسی اپنا رہے ہیں اس کے اندر کہاں پہ لکوناز ہیں، اس کا سافٹ بیلی کیا ہے، اور اس کو ہم نے مل کے کیسے کور کرنا ہے تاکہ ان باتوں پہ ہمارا اختلاف نہ رہے. اور پھر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہماری سامنے آئے، کم از کم نیریٹو کی حد تک ہم ایک سٹیبل پالیسی لے کر پوری دنیا میں ہونا چاہیے پارلیمان کا، جس کے نتیجے میں پھر یہ کو پوری دنیا کو پتا ہو کہ پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ پاکستانی پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا، یا آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. بالکل. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی اس پہ تنقید یمن کے اوپر، جی میں وہی کہنے لگا، مگر ایک یمن کے اوپر، سلالہ کے اوپر، سلالہ، یہ وہ مواقع تھے جہاں آپ کو چاہیے تھی طاقت، چاہیے تھی پوری قوم کا ایک جواب چاہیے تھا، اور جواب آیا. اور اس سے پھر ہمارے موقف کی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے اور انٹرنل بریچ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے نا، آج کوئی آپ کو انٹرنل بریچ نظر آ رہا ہے، اس بات پہ بریچ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم ہوتے تو اچھا تھا. اس کے علاوہ کسی بات پہ آپ کو بریچ نظر آیا؟ کوئی بریچ نہیں ہے. پاکستان کی سلامتی سے زیادہ ہمیں کیا مقدم؟ آپ بھی میرا خیال اس پہ رائے ضرور دیں، کیونکہ ایبٹ آباد ریڈ بھی بہت بڑا ایک ہمارے سامنے سانحے کے طور پر آیا تھا. ہمارے علاقوں کے اوپر ہم اتحادی تھے، انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے تھے، وہ ہمارے علاقوں پہ حملہ کر کے چلے گئے. اب ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کچھ ایسی بدمزگی نہ ہو. اس کا ایک ہی حل ہے، پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے. پھر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کریں. مثال کے طور پر پاکستان کا موقف پوری قوم کا ترجمان، روحوں کا ترجمان ہونا چاہیے. سرکاری ترجمان کو نہیں مانا جائے گا پاکستان کا. جیسے ابھی صلی اللہ کی بات کی، یوسف گیلانی صاحب کے زمانے بڑا ایشو ہوا کہ فوج بھیجنے کے سوا، لیکن قوم نے اس کو مانا. بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، ان کو مانا. بی بی کو دیکھے، مانا. ان کو ہمیں کھڑا تو ہونا پڑے گا، بتائیں گے جناب میں لیڈر ہوں اس قوم کا. یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ میں پاکستان کا لیڈر ہوں. آپ چھپتے کس سے چھپ رہے ہو؟ پارلیمنٹ میں کیا ہے جو ہم چھپا رہے ہیں؟ قوم کا معاملہ آ جائے. ہم سب تبلیغ کرتے ہیں بھائی آرمی سے تعلق ہونا جرم نہیں ہے. وہ اس لیے کرتے تھے کوئی اس موقع پہ کھڑی ہو گئی نا، سیاسی قیادت بھاگ گئی ہے، آرمی کی ساری قیادت ہمارے سامنے کھڑی ہے. میرا ندیم صاحب یہ ہے، پاکستان کو کوئی نہ کوئی لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور وہ لاہ عمل پوری قوم کا نظر آئے. ایک ہی جگہ ایسے میں نے آرمی پبلک اسکول والا فیصلہ دیکھا، پوری قیادت بیٹھی تھی، پوری قیادت نے مانا. اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک عیب ہے پاکستان کے لوگوں میں، سچا میں مانتا ہوں صاحب کو. وہ کیا ہے؟ سارے اختلاف بھلا دیتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے معاملے پر. یہ بات صحیح ہے جی. جہاں پاکستان کی سلامتی کا سوال ہے سب چیزیں پیچھے رہ ختم، جاتی بات ختم ہو گئی. آپ پاکستان کی سلامتی کا ترجمان ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں،
آپ آ جائیں, ہم آپ سب کے ساتھ ہیں, فوج ہماری ہے, ہم فوج کے ہیں. ویسے میرا آج خیال تھا کہ پرائم منسٹر نے جو کل تقریر کی ہے آج وہ بڑا خوشی سے آئیں گے, کیونکہ آج ان کے موقف کو وہاں سراہا جانا ہے اور ووٹ لگنی ہے اس کے اوپر. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, لیکن ایک میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ایمانداری کی بات ہے. اچھا, ہمارے ساتھی ہیں وہاں پہ جہاں میٹنگ چل رہی ہے, عثمان خان. عثمان, کیا اپڈیٹ ہے میٹنگ کا؟ جی ملک صاحب, اجلاس سے تقریباً 5.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ جاری ہے, اور ابھی بھی سوال و جواب کا سیشن جو کہ تیسرا سیشن اب جس کو نام دیا جائے گا, کیونکہ اب کھانے کا اہتمام بھی یہیں پر ہی کیا گیا ہے شرکاء کے لیے جو کہ اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے مختلف جماعتوں کے رہنماؤں سے جو ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے اس میں مختلف آراء جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اتفاق رائے جو ہے, قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ معاملات اس قسم کے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پر ہونی چاہیے. اچھا, یہ قومی اتفاق رائے کی بات تو بہت اچھی ہے, لیکن کیا وہاں کسی, آپ جب مہمان وغیرہ باہر آتے ہیں وہاں کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ پرائم منسٹر اجلاس میں شامل کیوں نہیں؟ جی بالکل, یہ سوالات کیونکہ میڈیا کی بڑی تعداد یہاں پر نمائندوں کی موجود ہے, اور یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان کہاں پر ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں, اس کے جواب ہم نے اپوزیشن نواز شریف سے بھی لینے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے جواب دیے بغیر ہی وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے تھے. اور رانا ثناء اللہ سے جب اس بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم پہلے کب آتے ہیں اس قسم کے فورمز میں. جب پلوامہ حملہ ہوا تھا اس وقت آئی ایس جانب سے بریفنگ دی گئی تھی اور اس میں بھی پرائم منسٹر نہیں آتے, تو وہ شاید اپوزیشن سے خوف کھاتے ہیں اور اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ان کی جانب سے, تو یہ توجیہ پیش کی جا رہی ہے. لیکن یقینی طور پر وزیر اعظم کو اس اہم فورم پر ہونا چاہیے تھا, اور یہ کیوں نہیں آیا, اب حکومت کی جانب سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں. کیا کوئی امکان موجود ہے کہ آج کوئی رات گئے کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے؟ دیکھیے, ابھی تک کی جو بریفنگ تھی اس حوالے سے تو وزارت اطلاعات کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے, جو کہ جس حوالے سے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا, اور تمام وہ عالمی ماحول اور جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, اس میں جو کچھ عسکری اداروں کی تیاریاں ہیں اور جو حالات ہیں اس حوالے سے تمام تر صورتحال سے آگاہ بھی کیا گیا ہے, اعتماد میں بھی لیا گیا ہے, اور نہ صرف اعتماد میں لیا گیا بلکہ جو مختلف سوالات تھے اپوزیشن رہنماؤں کے ذہنوں میں اس کے جوابات جو ہے وہ بھی دیے گئے, اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے سوالات ہیں سیاسی قیادت کرنا چاہتی ہے تو ان کے تمام مفصل جوابات جو ہے وہ دیے جائیں گے. بہت شکریہ عثمان خان, آپ ہمارے ساتھ رہے. مصدق ملک صاحب, اب اگلا امتحان آپ کا ہے, اب بریفنگ کو لے کر پالیسی کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے اور پارلیمان میں ہی جانی چاہیے. پارلیمنٹ چاہے ان کیمرہ سیشن ہو, کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان کیمرہ کریں, سینسٹیو ایشو ہے تو اس کے اوپر پالیسی سازی کریں. وہ فالو اپ سٹیپس کیا ہوں گے؟ جی میرے خیال میں یہ مقدمہ جو ہے پالیسی کا مقدمہ تو ہمیشہ حکومت پیش کرتی ہے جس پہ اپوزیشن پھر گفتگو کرتی ہے. لیکن کل پرائم منسٹر نے ایک فگر بولی کہ $150 ارب ہماری اکانومی کا نقصان ہوا ہے, وہ ہمیں $20-22 ارب کے تانے دیتے ہیں, تو یہ بات زیادہ غلط نہیں ہے. $20-22-25 ارب جو بھی دیا ہوگا, ادھر سے $150 ارب گویا بھی ہے, اور جتنے پاکستانیوں کی شہادتیں ہم نے اٹھائی ہیں وہ کوئی دنیا کی کسی قوم نے نہیں اٹھائی جو ہم نے اٹھائی ہیں. جی میں نے اسی وجہ سے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ وزیر اعظم نے وہی پالیسی جس کے نتیجے میں $150-200 ارب کا نقصان ہوا اور شہادتیں ان گنت ہم نے اٹھائیں, اس کے سپورٹ کے کلپ آج بھی موجود ہیں اور آج اس کو وہ اپوز کر رہے ہیں. تو میں آج بھی ارر کروں گا آن دا سائڈ آف بلیونگ دا پرائم منسٹر کہ ایز اے پرائم منسٹر جو وہ آج بات کر رہے ہیں میں اس پہ یقین کرنے کی کوشش کروں گا اور اسی مقدمے کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ آرمی پبلک اسکول ہو یا کوئی اور آؤٹ کم ہو, اس کا روٹ کاز تو پالیسی ہوتی ہے. آج جو تنقید کی جا رہی ہے, جو اپوزیشن بہت دن سے کر رہی ہے, پرویز مشرف صاحب کے دور کی تنقید, اسی کی سزا میں ہمیں رگڑے بھی لگتے ہیں. وہ تنقید جو ہے اب مین سٹریم ہو گئی ہے نا. اب تو وزیر اعظم صاحب نے بھی تنقید کر دی کل فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے, وہی بات جو پہلے صرف اپوزیشن کرتی تھی اب وہ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو پالیسی کو تھریڈ بیئر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی ایسی اس روٹ کاز کی ایکسٹرنیلٹی نہ نکلے. فار ایگزامپل اب جو بھی ہم پالیسی اپنائیں گے, اگر بہت بڑی تعداد میں اور بہت سے ہمارے جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سینیٹرز اور دوست ہیں وہ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ افغانستان سے واپس آ رہے ہیں, ری سیٹل ہو رہے ہیں, ان میں بہت سے طالبان ہیں, جب وہ ری سیٹل ہوں گے تو اس کا ہمارے سوشل فیبرک پہ کیا اثر پڑے گا. یہ پچھلے دنوں کچھ دہشت گردی کے معاملات شروع ہوئے ہیں. اگر افغانستان سیٹل نہیں ہوتا تو ایک نیا امیگریشن کا امیگرنٹس یا وہاں سے ریفیوجیز بارڈر پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے.
جی بالکل سرحد پار سے. ایگزیکٹلی جی. تو جب وہ ریفیوجیز کا ایک آئے گا دوبارہ سے کوئی سلسلہ تو ہم اس کو تو یہ چیزیں اگر ہم بیٹھ کے پالیسی کے طور پہ ڈسکس کر لیں گے کہ ہمارے جو آنے والے ریفیوجیز ہیں ان کے لیے ہماری پالیسی کیا ہے, اس کی فائنینسنگ کیسے ہوگی, ہم نے اس سے دہشت گردی کو کیسے کلپ کرنا ہے, انسانی ہمدردی اپنی جگہ, یہ معاملات طے ہونے ہیں نا صاحب. کوئی پیرامیٹرز اس کے جو ہیں چانڈیو صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ کوئی پیرامیٹرز اس کے طے کر لینے چاہیے. جی بالکل. دیکھیں میں پہلا تو اصول طے یہ کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان ایک باوقار خود مختار ملک ہے. جب یہ آپ سوچ ایمان سے اپنا لیں گے تو آپ کو خود بخود راستہ سمجھ میں آ جائے گا. جب ہم یہ نہیں سمجھیں گے, ہمارے بھٹائی صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وسسی کو منہ سے کہ جب میں وندر جاؤں گا بلوچستان تو میں پوچھوں گی نہیں کسی سے, سارے راستے کے درخت بتاتے جائیں گے کہ یہ راستہ یہ ہے. آپ جب وطن پرستی کے حب الوطنی کی راہ پہ, پاکستان کی بقا کی راہ پہ چلیں گے, سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کے فیصلے خود فخر کروائیں گے, آپ کی گردن اونچی ہوتی چلی جائے گی. اب آپ کو گردن اونچی کرنے کا شوق نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں. مولانا بخش چانڈیو صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.